نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے ذات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتے رہیں۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ ہر وقت اپنے دل میں اللہ کی یاد رکھیں کہ اللہ بہت بڑے ہیں، پھر دنیا ان کا دل نہیں لبا سکے گی، ان کو اس راستے سے نہیں ہٹا سکے گی۔ اس لیے مومن بہانے بہانے سے اللہ کی بات چھیڑ دیتا ہے۔ مومن کو ایسا ہونا چاہیے، ہر محفل میں، ہر جگہ اللہ کا تذکرہ چھیڑیں۔ ماں کو دیکھو، ہر جگہ اپنے بیٹے کا تذکرہ۔ میرا بیٹا دودھ کو دو کہتا ہے، وہ محبت سے کہہ رہی ہوتی ہے۔ بیوی کو خاوند سے محبت ہوتی ہے تو وہ 5 منٹ میں اپنے خاوند کی ساری پیار بری باتیں بتاتی ہیں۔ ہر ایک اپنے شوہر کا تذکرہ خیر کرتا ہے۔ اسی طرح مومن کو اپنے رب سے محبت ہوتی ہے، اس لیے جہاں بھی وہ بیٹھتا ہے اللہ کی بات کرتا ہے۔ اللہ کا تذکرہ، اللہ کی باتیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی نعمتوں کے تذکرے کرنا یہ مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسے بچے کا تعلق ماں سے ہوتا ہے ایسا ہی رکھنا ہے۔ وہ ہر چیز میں اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے۔ مومن کا تعلق بھی اسی طرح اپنے پروردگار کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ہر معاملے میں اللہ پر نظر رکھتا ہے۔ ایک بزرگ کسی کے گھر میں گئے تو جیسا کہ گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، اس نے کوئی میٹھی چیز اس کو دی، بچے نے لینے سے انکار کیا۔ اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ پھر بزرگ نے کہا لے لو جی بیٹا، لے لو، 2 مرتبہ 3 مرتبہ۔ اب اس کے باپ نے کہا بیٹا لے لو۔ تب جا کے اس بچے نے اس سے وہ میٹھی چیز لے لی۔ اب جب لے لیا تو بزرگ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ دیکھ کر وہ صاحب خانہ معذرت کرنے لگے، جی بچے نے بدتمیزی کر دی اور آپ سے مٹھائی نہیں لی، آپ اس کو محسوس نہ فرمائیں۔ وہ کہنے لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس وجہ سے آنکھ سے آنسو نہیں آئے، بلکہ مجھے یہ خیال آیا کہ اس کے اندر میٹھا کھانے کی چاہت تھی، پھر بھی جب میں نے اس کو 1-2 دفعہ مٹھائی پیش کی تو اس نے اپنے ابا کو دیکھا۔ کاش میرا بھی ایمان ایسا ہوتا کہ میں بھی ہر معاملے میں اپنے رب کو دیکھ لیتا۔ ہم بھی تو باہر نکلتے ہیں، نیلی پیلی مٹھائیاں پھر رہی ہوتی ہیں، معلوم ہے؟ ہم بھی ان مٹھائیوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے کے بجائے اپنے رب کو دیکھیں کہ رب چاہتے ہیں تو دیکھوں گا، نہیں چاہتے تو آنکھ اٹھا کر بھی ان عورتوں کو نہیں دیکھوں۔ ہمارا معاملہ ایسا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ہمارا رب تو نہیں چاہتا کہ ہم ان سے آنکھیں ملا کے دیکھیں۔ تو وہ رو کر کہنے لگا کہ کاش میرا بھی کیفیت اس بچے کے جیسا ہوتا۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ رب العزت نے جس طرح اس کائنات کو پیدا کیا، اسی طرح اس کائنات میں عدلنے بدلنے والے حالات بھی اللہ تعالیٰ کی منشا سے ہیں۔
اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہیں، دن بدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم انسانوں کے درمیان دن بدلتے رہتے ہیں، نہ کسی پر ہمیشہ خوشی، نہ کسی پر ہمیشہ غم، نہ ہمیشہ صحت، نہ ہمیشہ بیماری۔ حالات عدلتے بدلتے رہتے۔ یہ حالات اس لیے بدلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مختلف حالات میں آزماتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی بندہ کسی مصیبت یا پریشانی میں پھنس جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جی مصیبت ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو اس میں اصول سمجھیں کہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز تم کو کوئی پریشانی نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھی ہوتی ہے۔ جب مصیبت آتی ہی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر مصیبت ختم ہونے کے لیے رجوع بھی اللہ ہی کی طرف کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مصیبت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے مخلوق کے پیچھے بھاگے رہے ہوتے ہیں۔ یہاں آ کر معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ جس نے پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بنا دیں گے۔ ہاں، یہ سبق ہمیں انبیاء علیہ السلام کے زندگیوں میں ملتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں کہ وہ ہستیوں نے، مقدس ہستیوں نے کیسے حالات گزارے اور کیسے صبر کیا۔ انہوں نے ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو بنا دیا۔ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنے۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 1000 سال تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دیتے رہے، بالآخر کہنے لگے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ دن اور رات دعوت دی مگر قوم ایسی تھی کہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو ماننے والے تھے، حتیٰ کہ حضرت نوح کی طبیعت بھر گئی، کیونکہ قوم بات بات پر مذاق اڑاتی تھی۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے کشتی بنانا شروع کی تو قوم پوچھتی تھی کیوں بنا رہے ہو؟ فرماتے طوفان آئے گا۔ تو وہ کہتے ہم تو دعائیں مانگتے ہیں کہ طوفان آئے، ریت پر کشتی توڑی چلے گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے جیسے تم میرا مذاق اڑاتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تو قوم نے ستایا تھا، وہ اتنے پتھر مارتے تھے کہ آپ پتھروں میں بھی دب جاتے تھے۔ یہ حال، اور اس کے دل میں غم تھا جس نے ان کو مغمون بنایا تھا۔ چنانچہ بالآخر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ تحقیق نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، ہم کو پکارا اور ہم پکار کر بہتر جواب دینے والے ہیں۔ ہم پکار کا بہترین جواب دینے والے ہیں۔ تو اور ہم نے ان کو اور ان کے اہل خانے کو کرب عظیم سے نجات دلائی۔ تو اس کرب سے، ان مصیبتوں سے بچانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت ہارون دونوں پیغمبر فرعون کی طرف بھیجے گئے۔ انہوں نے اس کو جا کر دعوت دی، لیکن فرعون نے اپنی حکومت کے نشے میں ان کی قوم کو پیس کے رکھ دیا، پریشان کر دیا۔ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ واقعات مشہور ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں اکیلے تھے،
قوم شرک کرتی تھی اور نمرود کو خدا مانتی، بتوں کی پوجا کرتی۔ حضرت ابراہیم تو توحید خالص پر عمل کرنے والے ہیں۔ ایک موقع پر قوم نے کوئی فنکشن منانا تھا، چنانچہ وہ ان کو بھی کہنے لگے چلو ہمارے ساتھ، مگر انہوں نے قوم کو معذرت کر دی اور فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ واقعہ اس کفر و شرک کے ماحول کو دیکھ کر ان کی طبیعت کتنی بیدار ہوتی ہوگی۔ قوم چلی گئی، پیچھے ان کے بت اکیلے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا مزے کا کام کیا، ایک کھلاڑا لیا، سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر کھلاڑا بڑے بت کے کندھوں پر رکھ دیا۔ جب قوم آئی اور اس نے اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھا تو کہنے لگے یہ کام کس نے کیا؟ تو ان میں سے کسی نے کہا ہم نے ابراہیم نامی ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، وہ ان بتوں کے بارے میں اس طرح کی ناگواری باتیں کرتا تھا، لگتا ہے یہ کام اسی نے کیا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم کو پکڑ لیا اور پوچھا، آپ نے فرمایا اس بڑے بت سے پوچھو۔ یہ جواب سن کر ہکا بکا رہ گئے، کیا کہیں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ کہنے لگے اسے آگ میں ڈالو اور معبودوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی تیاریاں کی۔ اس زمانے میں عورتیں منت مانتی تھیں کہ اگر میرا بیٹا ہوا تو ابراہیم کی چتا کے لیے اتنے من لکڑیاں ڈالوں گی۔ اتنی لکڑیاں اکٹھا کی گئیں کہ پہاڑ نظر آتا تھا، لکڑیوں کا انبار تھا۔ ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی، اتنی آگ تھی کہ اس کے قریب کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ جھولے پر بٹھا کے ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم کو آگ نظر آ رہی تھی، لیکن ان کا اللہ کی ذات پر ایمان پختہ تھا۔ ان کا ایمان پختہ تھا۔ واقعہ مشہور ہے۔ بہرحال فرشتے آتے گئے، ابراہیم میں ہوا والا فرشتہ ہوں تو آپ فرمائیے، تو کوئی آیا کہ میں اس آگ کو پانی سے بجھا دیتا ہوں، یعنی بارش برسا دیں گے تو یہ آگ ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم کا یقین اور ایمان دیکھیے، فرمایا مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا کی اسباب نفی تو اپنی جگہ، فرشتے آتے ہیں اور فرشتوں کو بھی کہہ دیا کہ مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ان کے بعد ہوا کا فرشتہ آیا، اگر آپ کہیں تو ایسی ہوا چلے گی کہ آپ کو ہی اڑا کے لے جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا اے اللہ، تو آسمان میں اکیلا، میں زمین میں اکیلا، میرے سوا تیرا کوئی عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ میرے لیے اللہ کافی ہے، وہی میرے لیے بہتر وکیل ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان دیکھیے کیسا تھا، اللہ کے وعدوں پر یقین کتنا تھا، بھروسہ کتنا تھا۔ سامنے آگ نظر آ رہی ہے، ہوا کے اندر ہیں، یعنی کہ جھولے جھول رہے ہیں۔ اب تو لمحوں کی بات ہے، مگر من متزلزل نہیں ہے، اس کا دل تذبذب میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا ایمان بنانا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے انہوں نے قید کیا تو ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، فرمایا نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو جہانوں کا پروردگار ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں اور تیرے لیے ہی بادشاہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر انہوں نے ان کو منجیق میں بٹھا کر دور سے آگ کے اندر ڈالا۔ اس موقع پر جبریل علیہ السلام آئے، پانی کے فرشتے کو انکار کر دیا، ہوا کے فرشتے کو انکار کر دیا۔ جبریل تو انبیاء کی مدد پر متعین ہیں، انبیاء کی مدد کرنا ان کا کام ہی ہے۔
جبریل علیہ السلام نے آ کر پوچھا، اے ابراہیم کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ ابراہیم نے فرمایا اگر تم اپنی طرف سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل نے کہا، اے ابراہیم خلیل اللہ، پھر اپنے رب سے سوال کیجئے۔ جب جبریل نے یہ بات کی تو ابراہیم نے عجیب بات کی، فرمایا سوال کرنے سے یہ بات زیادہ کافی ہے کہ میں جس حال میں ہوں میرا اللہ جانتا ہے، میرے لیے یہ بات کافی ہے، مجھے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرا پروردگار دیکھنے والا جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور وہ بات کرنے والوں میں سے زیادہ سچا ہے۔ رب کریم نے آگ کو براہ راست حکم دیا، فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ بعض علماء نے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی ٹھنڈک پیدا کر دی جس نے گرمی کو ختم کر دیا، اور ایسی گرمی پیدا کر دی جس نے ٹھنڈک ختم کر دیا۔ آج کے زمانے میں آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ماحول ایئر کنڈیشن بن گیا، نہ آگ محسوس ہوتی تھی اور نہ ہی ٹھنڈا، چنانچہ وہ ابراہیم پر سلامتی والی بن گئی۔ یہ ہے اللہ کی مدد۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی بن عباس ایک عجیب بات فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اے آگ تو سلامتی والا بن جا، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں یا نارو کہا تھا، اس لیے سب میں عموم تھا۔ چنانچہ اس حکم کے آتے ہی ابراہیم کی آگ کے ساتھ پوری دنیا میں جہاں آگ جل رہی تھی ہر جگہ بجھ گئی۔ شاید میرے مالک کا یہ حکم مجھے دیا جا رہا ہو، اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں اگر دنیا کے ظاہری اسباب نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسباب کو براہ راست حکم دیتے ہیں، حکم فرما کر اس کو بندے کی مدد بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر پکا یقین رکھنا چاہیے، اس کے وعدوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے وعدے ہر حال میں سچے ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے اپنے ساتھ یاد میں رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔